الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے عزیز اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. تاکید در تاکید بات میں بڑا زور لگا کر یقین اور چوکس ایک کام ہونے ہی والا ہے، اس کو بتلانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ضرور بھی ضرور ہم تم کو آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ ڈر. یہ نہیں ہوگا کہ ہمیشہ ڈر ہی ڈر رہے، ہوگا کبھی کچھ ڈر ہوگا، پھر اللہ امن کے حالات لائیں گے. کچھ بھوک کے حالات، فقر و فاقہ کے حالات لائیں گے، ہمیشہ نہیں رہیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. حالات ایسے ہوں گے، بازار میں مندی ہوگی، پیداوار میں تنگی ہوگی، جانوں کی تباہیاں ہوگی. کیا میرے رب کا کلام ہے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ایسے حالات ہم ضرور لائیں گے. پھلوں کی کمیاں ہو جائے گی، مال میں تنگی آ جائے گی، کچھ جانیں بھی جائے گی. قرآن کریم کی خصوصیت کہ اس کو ہم پر چلنے والے حالات چاہے وہ راحت کے ہو چاہے وہ تنگیوں کے ہو، چاہے وہ عذاب اور پریشانی کی شکل میں ہو یا اللہ کی طرف سے نعمتوں کی شکل میں ہو، جن حالات میں قرآن کریم کو اگر اس حال سے بند بیٹھتی آیات کو اگر غور سے پڑھا جائے تو یوں لگے گا گویا اسی وقت کے لیے اللہ نے یہ کلام نازل فرمایا ہے. اور یہ ہے کلام کی خصوصیت. ہماری اور تمہاری بات کسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہیں گے، دوسرے دن حالت بدل جائے کہ ہماری بات سیٹ نہیں ہوگی، قرآن کی سیٹ رہے گی. میں ایسا نہیں کہتا ہوں کہ اسی حال کے لیے قرآن کریم کی آیت اتری ہے، لیکن ایسے حالات پہلے بھی آ چکے ہیں اللہ کے بندوں پر. ایسے حالات
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم عافیت مانگتے ہیں، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ لیکن ہمیں یہ رہبری احادیث میں ملی ہے کہ حالات قیامت سے قریب میں ابتر سے ابتر، برے سے برے تر ہوتے جائیں گے، آئندہ بھی آ سکتے ہیں۔ ان سبھی حالات کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت ہم سب کو جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے اور متنبہ کرتی ہے۔ اور کیوں آتے ہیں یہ حالات، یہ بھی ایک غور کرنے کی چیز ہے کہ آخر اللہ اپنے بندوں کو ان حالات سے دوچار کیوں فرماتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، جبکہ روایات میں یہ بتایا گیا کہ 70 ماہوں سے، یہ تو سمجھنے کے لیے 100 ماہ سے زیادہ اللہ اپنے بندوں پر رحیم ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ ہے جو اپنی ساری مخلوق کے درمیان میں اتارا ہے کہ ایک انسان اپنے بیٹے پر، اپنی بیٹی پر، ایک بیٹا اپنے ماں باپ پر، غرض تمام رشتوں میں، اور حتیٰ کہ چرند اور پرند پر، ان کے درمیان میں کتیا اپنے پلوں کو سنبھالنے میں مشقت جھیلتی ہے، ان کے ساتھ شفقت رکھتی ہے، اور انسان نہیں، انسان کسی جانور کو جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہے اس کو دکھی دیکھ کر کے بھی دکھی ہوتا ہے۔ یہ سب اسی رحمت کے 100ویں حصے کا ایک حصہ ہے۔ اس رب کریم نے اپنے پاس رحمت کے 99 حصے کو ریزرو رکھا ہے۔ وہ رب کتنا رحیم اور کریم۔ آخر وہ رب ان حالات سے اپنی مخلوق کو کیوں گزار رہا ہے، کوئی وجہ ہوگی۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ زمین اور آسمان کے بنانے کے متعلق کی آیت کے ضمن میں اور اس کے نیچے فرماتے ہیں کہ الہ العالمین، آپ نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، آپ کی ذات اس سے پاک ہے کہ کوئی بیکار کام کرے۔ ایک سمجھدار عقل مند شخص جو کام کرتا ہے اس کے پیچھے چاہے کامیابی ہوگی نہیں ہوگی، اچھی نیت ہے نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے سامنے کوئی منزل ہوتی ہے، پھر وہ کام کرتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو ریت کے تودے پر اور مٹی کے ڈھیر پر بیٹھتا ہے اور کچھ کھلونے بناتا ہے، تھوڑی دیر ہوتی ہے لات مار کر چلا جاتا ہے، کیا مقصد تھا؟ کچھ نہیں۔ رب ایسا نہیں، جیسے یہ زمین اور آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنائے ہیں وہ بیکار نہیں ہیں، تو یہ حالات بھی بیکار نہیں، کوئی مقصد ہے اللہ کا۔ اللہ اپنے بندوں کو کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ متنبہ کرنا چاہتے ہیں، کچھ نوازنا چاہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہوگا جس کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کو ان حالات سے گزر رہا ہے۔ ہم گزر رہے ہیں اور پوری دنیا گزر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ سورۃ الفجر میں جو بات فرمائی ہے وہ جہنمیوں کے عذاب کے متعلق ہے، لیکن جہنم میں آنے والے عذاب ہیں، اس عذاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یقین پیدا کرانے کے لیے زمین پر نمونے چھوڑے ہیں۔ یہ تو ہم سنتے تھے کہ کسی علاقے میں کوئی وبائی مرض آیا اور وہ علاقہ وہاں پوری کی پوری ٹیمیں اتارنی پڑی، کوئی علاقہ آگ سے سلگ رہا ہے، لیکن یہ اکا دکا علاقوں کے حالات ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں جو سزا مقرر کی ہے وہ سزا تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری کیا ہمت، لیکن اس کا ایک اثر اللہ اپنی قدرت کو بتا رہے ہیں، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔
اللہ جہنمیوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا باندھنا جانتا ہے، اس کے جیسا کوئی باندھنا نہیں جانتا۔ کوئی جہنمی جہنم کو کود کر اور سارے جہنمی مل کر بھاگ نہیں سکیں گے کہ ایک ایک کر کے بھگا دے اور چھوٹ کر چلے جاوے۔ دنیا میں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے جرم کی وجہ سے یا ان پر الزام کی وجہ سے حکومت نے جیل میں بند کیا ہو، لیکن سارے قیدی آپس میں لڑنے کے باوجود جیل توڑ کر بھاگ جاؤ۔ دنیا کے حالات ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی قید سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اور ایسا باندھے گا کہ اس کا دنیا کے پاس کوئی نمونہ نہیں ہے۔ آج اس کا نمونہ اللہ نے اپنے بندوں کو بتایا کہ ایسی سزائیں آخرت میں آنے والی ہے، ان سزاؤں کے بچنے کے لیے تم تیاری کرو۔ ہم سب آزاد ہیں، ہم سب کھلے ہوئے ہیں، لیکن ہر ایک ایک دوسرے سے سہما ہوا ہو گیا۔ کس نے کیا؟ آن کی آن میں، لمحوں میں اور سیکنڈ کے بھی حصوں میں پوری دنیا ایک ڈر اور خوف میں آ گئی۔ کون ہے اس ڈر اور خوف کو لانے والا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات سے کیا کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں کیا سکھلانا چاہتے ہیں، کیا ہمیں درس دے رہے ہیں، کس بات کی طرف ہمیں متنبہ فرما رہے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ صبر کی انواع ہے، قسمیں ہیں، پرکار ہیں۔ ایک صبر وہ ہوتا ہے کہ نیکیوں کے کرنے کے لیے، اللہ کے خاطر نیکیوں کے کرنے کے لیے اپنے آپ کو باندھنا۔ ہم کہا کرتے ہیں سردیوں کا زمانہ ہوتا ہے، گھر کا کمرہ گرم ہوتا ہے، لحاف میں اوڑے پڑے ہوتے ہیں، لیکن مسجد سے رب کا منادی آواز دیتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اللہ کے کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی طاعت پر باندھتے ہیں، وہ کمروں کی گرمی کو، وہ لحاف کے مزہ کو چھوڑ کر کے، کوئی انہیں زبردستی نہیں کرتا، لیکن وہ تنے تنہا اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے صبر۔ صبر کی دوسری نوع جو ہے، دوسری قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں میں ظاہری، وقتی، عارضی، ٹیمپریری لذت رکھی ہے، اگرچہ دائمی اس میں نقصان اور پریشانی ہے۔ ایک شرابی آدمی شراب پیے تو وقتی اس کو راحت ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے تکلیف ہے۔ ایسے ہی ساری نافرمانیاں، چاہے ہمیں ظاہر میں اس کا نقصان سمجھ میں نہ آئے، لیکن یہ رب کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نتیجہ اور ریزلٹ میں اس میں نقصان 100% ہے۔ تو اس لذت سے اپنے آپ کو بچانا اور نافرمانی سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو روکنا کہ نافرمانی میں نہیں جانا ہے۔ اور تیسرا صبر ہے اللہ کی طرف سے آنے والی پریشانیاں اور تنگیاں اور مصیبتیں اور حالات، اس کو جھیلنا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، حضرت ایک وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی چیزوں پر قابو دے رکھا ہے، وہ اچھا ہے کہ تاکہ وہ ہر قسم کی نعمتیں جو اس کے کنٹرول میں ہیں، اس کو اللہ نے دے رکھی ہے، اس پر شکر بجا لائے۔ ایسا نہیں کہ اس نعمت کی وجہ سے سرکشی میں مبتلا ہو جائے، سرکشی میں لگ جائے، بلکہ نہیں، فرما برداری میں رہے
اور ان نعمتوں کے ذریعے سے ہر وقت اللہ کا شکر بجا لاتا رہے، وہ اچھا ہے، وہ افضل ہے، یا وہ شخص افضل ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابو نہیں دے رکھا ہے اور پریشانیوں سے گزر رہا ہے اور وہ صبر کی زندگی گزار رہا ہے؟ دونوں میں ایک بھی نافرمانی میں نہیں ہے۔ ایک شخص ہے جس کو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہے، مال کی، اولاد کی، سہولیات کی، اور پھر ان کو اللہ کی فرما برداری میں لگا رہا ہے اور شکر بجا لا رہا ہے، اور ایک شخص ہے کہ تنگیوں میں ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے مانتے ہوئے صبر کرتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا، زبان سے نامناسب باتیں نہیں بولتا، رب کی فرما برداری سے دور نہیں ہوتا، سارے احکام، سارے اوامر، سارے حقوق بجا لاتا ہے۔ ان دونوں میں کون افضل؟ ایہما افضل؟ حضرت نے جواب دینے کے بجائے فرمایا، سنو، حضرت یونس میں، حضرت ایوب میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور سارے انبیاء میں اس کا نمونہ ہے۔ اللہ کی طرف سے وہ قدرت جو اس کی نعمتوں پر ملتی ہے، پھر شکر اور شکر کی بجاوری کی توفیق ملتی ہے۔ جب تک کہ آدمی حالات سے نہ گزرے اور ان حالات پر صبر نہ کرے، تب تک اس کیفیت پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کوئی نبی ایسے نہیں ہے جو حالات سے نہیں گزرے، ہر نبی گزرا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر حالات بیماری کے آئے، بعض روایات میں ہے جسم کے ہر عضو میں بیماری کا اثر ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھے اور الیاذ باللہ اللہ ان سے ناراض نہیں تھا۔ اللہ ایک مرتبہ پوچھ رہے ہیں، ایوب ہم سے خوش ہو؟ اور کوئی چاہت کہ الہ العالمین ہم آپ سے بہت خوش ہیں، بیماری کی شکایت کچھ نہیں، کہ آپ کی کوئی چاہت؟ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ پوچھ رہے ہیں، کہہ سکتے تھے کہ الہ العالمین یہ بیماری دور کر دو، کہ الہ العالمین ایک چاہت ہے کہ میری زبان میں بیماری کا اثر نہیں ہے، آپ میری زبان کو محفوظ رکھیے گا۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بیماری دور کرو۔ پوچھا ایوب کیوں؟ کہ آپ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر میری زبان صحیح سالم ہو، اس پر کوئی تکلیف نہ ہو، تو میں ان حالات میں رہتے ہوئے بھی وقتاً فوقتاً الحمدللہ کہہ سکوں، الہ العالمین میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں، اس لیے میری زبان کو ذرا بیماری سے بچا لینا۔ بیماری ہٹانے کی درخواست نہیں کی، لیکن زبان کو محفوظ رکھنے کی۔ یعنی ان بیماریوں میں بھی ہمارے انبیاء، اولیاء، شہداء اور صلحاء اور مقتدیٰ ایک قوم و ملت ان حالات میں بھی اچھائیت ڈھونڈتے تھے۔ اسی پر تو حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر آدمی کچھ نہ کچھ حالات سے گزرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کا ان حالات سے گزرنا اور بندوں کے سامنے شکایت کرنا پسند نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حالات سے گزر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تو اللہ سے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اپنے حزن و غم کی اللہ سے شکایت کرتا ہوں، کسی بندے سے نہیں۔ اس لیے ایک بزرگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام میں کہا کہ میرے بندوں کو جا کر کے کہو کہ ان پر جب کچھ چھوٹے موٹے حالات اور کچھ مصیبتیں، اور اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ان سے گزرتے ہیں، تو وہ اپنے دوستوں کی محفلوں میں جا کر کے کئی بار لوگوں کے سامنے جا کر کے جب تک ذکر نہیں کرتے تب تک انہیں تسلی نہیں ہوتی۔ میرے بندوں کے گناہ برے رجسٹر جب میرے پاس پہنچتے ہیں تو میں اپنے فرشتوں کے سامنے بھی اس کا تذکرہ نہیں کرتا۔ رب کا احسان ماننا چاہیے کہ ہمارے ان گناہوں سے، ان نافرمانیوں سے بھری زندگی کے باوجود صبح میں اٹھتے ہیں تو رب وہ ہوا دے رہا ہے، وہی سورج ہمارے کام کا، وہ ہمارے ماں باپ، وہ ہمارے بیوی بچے، وہ ہمارا کاروبار، وہ سب کا سب صبح میں صحیح سالم ہوتا ہے اور ساری نعمتوں کے ساتھ ہم ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے گھر بلاتا ہے،
صبح اٹھ کر اللہ اپنے نام کے لینے کی توفیق دیتے ہیں، پتہ نہیں کتنی نعمتیں ہیں۔ اور صبر اور یقین، صبر اور یقین، صبر تو یہ جو بھی اب میں نے آپ کو سمجھایا، اور یقین کہ جو ہو رہا ہے وہ رب فرما رہے ہیں، چاہے ظاہر میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور مجھ کو اور دنیا کی مخلوق کو ایک آلہ بننے کے لیے رکھا ہے، لیکن حقیقت میں کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ ان حالات کو اتارنے والا اللہ ہے اور ان حالات کو ہٹانے والا بھی اللہ ہے۔ یقین ہو اللہ کی ذات پر۔ جب یہ دو نعمتیں بندوں میں ہوتی ہیں، ایک ہے صبر اور ایک ہے یقین، ان دو نعمتوں پر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ جن لوگوں میں یہ دو نعمتیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے دین کے لیے مقتدا بناتے ہیں۔ لوگ ان کے ذریعے سے دین کی رہبری معلوم کرتے ہیں اور ان سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اگلی قوموں کے حالات نقل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے احوال بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں، ہم نے ان میں ایسے دین کے پیشوا اور امام اور مقتدا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کرتے تھے، اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق رہبری کرتے تھے۔ لما صبروا، یہ اس وقت ان کو نعمت ملی اور یہ عالی مقام پر اور امت کے لیے مقتدا اور امت کے لیے دین کے رہبر اور دین کا کام کرنے والے جن سے لوگوں کو ہدایت ملی، وہ اس وقت ان کو صلاحیت حاصل ہوئی لما صبروا، جبکہ وہ دین پر جمے رہے، صبر علی الطاعات، نیکیوں پر جمے رہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، اللہ کی طرف سے نقص من الاموال، مالوں کی کمی، پھلوں کی کمی، بیماریاں، اولاد کی کمی، بازار کی تنگیاں، جو حالات آئے ان حالات میں جزا فضا نہیں کی، جب صبر کیا۔ وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں۔ دین نام ہے حق کے علم کا، سچے دین کا علم اور اس کے مطابق عملی زندگی اختیار کرنے کا نام ہے دین۔ اور حضرت معاذ بن جبل رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کے خاطر علم کا طلب کرنا یہ عبادت ہے، اور اللہ کے لیے ڈرنا یہ خشیت ہے، اور اللہ کے علم میں جستجو کرنا، اس کی تلاش میں رہنا، اس کو ڈھونڈنا، یہ جہاد کے برابر ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی اپنے جان اور مال کو لے کر کے اللہ کے دین کی بلندی کے لیے دشمنے کے مقابلے میں اپنی جان کو اپنی ہتھیلی میں لے کر کے میدان میں اترے، صبر کے بغیر نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا دین جو ہے وہ صبر کو چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا صبر لا، اس آدمی کا ایمان ہی نہیں، اس آدمی کے ایمان میں کمال نہیں جس کے اندر صبر کی نعمت نہیں۔ اور پھر فرماتے تھے کہ جس کے اندر صبر نہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا کہ ایک انسان کا بدن ہے، سر نہیں ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہاتھ پیر نہ ہو، لیکن ایک انسان اس کے بدن میں سر نہ ہو تو یہ وقت گزرے گا، بدبودار بدن ہو جائے گا اور کچھ کام نہیں ہوگا۔ ایک وہ مومن
جو مومن اپنے اندر صبر کی صفت نہیں رکھتا اس کی مثال بھی دین میں ایمان میں ایسی ہی ہے جیسے کہ بغیر سر کا انسان. اس لیے اپنے آپ کو ان حالات میں اول فول کی بکواس کے بجائے اپنی زبان سے جزا فضا اور ہائی واویلا کے بجائے ہمیں رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صبر کرنے والوں کو اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. کس چیز کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ دلا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے، اس کی خوشخبری. یہ دائمی چیز ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے، روایات میں ہے لن یغلب عسر یسرین. آدمی حالات سے گزرتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے، ڈر کے حالات ہوتے ہیں، مال اور اولاد اور پھلوں کی تنگیوں کے حالات ہوتے ہیں، بازار میں منڈیاں، مارکیٹ ڈاؤن، بہت سے حالات ہوتے ہیں. اتنی بات یاد رکھو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مشقت دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی. لن یغلب عسر یسرین، ایک تکلیف پہنچے گی، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی ذات سے حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو کہ اب اللہ تبارک و تعالی ہم پر دوہری نعمت لائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم پہلی بات تو یہ کہ ہم اللہ کے ساتھ صحیح گمان رکھیں. انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، میں اپنے بندے کے ساتھ وہ برتاؤ کرتا ہوں جو وہ چاہتا ہے، جیسا وہ گمان کرتا ہے، اس کو جو چاہیے گمان کرنا ہو کر لے. کیوں آخر ہم یہ سمجھے کہ یہ حالات مٹ نہیں سکتے، یہ تنگیاں ختم نہیں ہو سکتی، یہ پریشانیاں ہمیشہ رہے گی. اگر ہم یہ گمان کریں گے، حدیث کی روح سے یہ معلوم ہو رہا ہے تم جیسا گمان کرو گے ویسا میں کروں گا. اللہ فرماتے ہیں وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ. یہ صرف زبان کے کلمات نہیں ہے زبان کے کلمات، اس پر اجر ہے، لیکن ہمیں تو ان دعاؤں میں جو ہمیں قرآن اور حدیث نے دی ہے، صرف دعائیں برائے دعائیں صرف زبان سے ادا کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہماری تمام نبوی تعلیمات اور دعاؤں میں اور قرآنی دعاؤں میں ایک بہت ہی بڑا سبق ہے اور بہت ہی بڑی رہبری ہے. انا للہ ہم پڑھتے ہیں، لائٹ چلی جاتی ہے لوگ پڑھتے ہیں انا للہ، کوئی دکھ آ جاتا ہے پڑھتے ہیں انا للہ. لیکن یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، ایک عقیدہ پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ چیز گئی، یہ نعمت گئی، یہ راحت گئی، یہ مصیبت آئی، یہ سب کیا ہم سب اللہ ہی کے ہیں. ہماری ذات اور ہمارے پاس موجود ساری صلاحیتیں، نعمتیں، راحتیں، یہ ہمارا کچھ نہیں ہے، ہم سب اللہ کی ملکیت کے ہیں. اور جو چیز پہنچ گئی ہے وہ انا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں. مصیبتوں اور پریشانیوں میں پہلا درس اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ اپنے اندر رجوع کی کیفیت پیدا کریں. رجوع یعنی پیچھے اب تک جہاں چل رہے تھے وہ راستہ ہمارا رانگ تھا، غلط تھا، منزل سے بھٹکنے کا راستہ تھا. جس طرف سے ہمارے قدم آ رہے تھے ہم جا رہے تھے الٹے، صحیح منزل پیچھے ہیں، واپس لوٹنا شروع کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم قدم بڑھائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری ایسے بندوں کو دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ان حالات میں ہم اللہ سے راحت اور عافیت مانگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہیں. لن یغلب عسر یسرین کی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ یہ مصیبت اور یہ پریشانیاں ہمارے لیے انشاءاللہ، امت مسلمہ کے لیے انشاءاللہ دو راحتوں
اور جو آسانیوں کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جن کی سنتیں باقی ادا فرما لیں۔